بانو کی وفاداری اور اس کے غریب گھرانے کی داستان۔ بانو ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کا باپ دن بھر محنت کرتا اور اپنے بچوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتا۔ بانو 15 سال کی ہو گئی تو اس کی شادی کر دی گئی۔ بانو کو سسرال میں قریب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شخص اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ بانو بہت روتی رہتی لیکن اپنے والدین کو کوئی بات نہ بتاتی۔ بانو کی شادی کو 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بانو کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ بانو واپس اپنے بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بن گئی۔ بانو نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بانو کا باپ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے بانو کے لیے ایک رشتہ دیکھا۔ نواز ایک چوکیدار تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ بانو کی شادی نواز سے ہو گئی۔ نواز کے گھر کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ سب بھائی الگ الگ رہتے۔ بانو نے نواز کے 2 سال کے بیٹے کو بہت پیار اور محبت سے پالا۔ نواز نے بانو کو اچھی زندگی دی۔ بانو بہت خوش تھی۔ بانو کے نصیب میں خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ نواز کا انتقال ہو گیا۔ بانو کو زندگی نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ نواز کا 10 سال کا بیٹا بانو کو بہت پیارا تھا۔ بانو نے دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ محسن جب بڑا ہوا تو اس کے خاندان والوں نے اسے بتایا کہ بانو تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ محسن بہت آوارہ لڑکوں کے ساتھ رہتا۔ بانو جب بھی اس کو کوئی بات کرتی تو وہ بانو کو سوتیلی سمجھ کر بہت باتیں کرتا۔ بانو بہت روتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ محسن کو اس کے چچا نے کام سیکھنے کے لیے ایک ورک شاپ میں بھیج دیا۔ محسن نے کچھ پیسے لا کر بانو کو دیے۔ تب بانو نے چاول بنا کر پورے محلے میں تقسیم کیے۔ وقت گزرنے لگا اور بانو نے محسن کے لیے خاندان والوں میں سے رشتہ مانگا لیکن سب نے غریب سمجھ کر محسن کو ٹھکرا دیا۔ بانو کو بہت دکھ ہوا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ بہت عرصہ بعد بانو نے محسن کے لیے ایک لڑکی دیکھی اور محسن کی شادی کر دی۔ کلثوم شکل و صورت کی نہیں بلکہ دل کی بہت پیاری عورت تھی۔ محسن ہر وقت کلثوم کو باتیں کرتا رہتا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہتی۔ بانو اپنی بہو سے بہت محبت سے رہتی۔ کلثوم کے گھر بیٹا پیدا ہوا تب محسن بہت خوش تھا۔ کلثوم کی شادی کو عرصہ ہو گیا۔ محسن نے دوسری شادی کی خواہش کی۔ تب بانو نے اس کو بہت سمجھایا لیکن محسن نے اپنی ماں اور بیوی کی ایک نہ سنی۔ کلثوم نے محسن کی بات کو دل پر نہ لیا اور محسن کو شادی کی اجازت دے دی۔ کلثوم نے اپنی زندگی اپنے 4 بچوں کے نام کر دی۔ محسن دوسرے شہر چلا گیا۔ کبھی کبھی آتا اور کچھ پیسے دے کر احسان کر دیتا۔ بانو بیمار رہنے لگی۔ کلثوم نے ہمیشہ بانو کو اپنی ماں کا رتبہ دیا۔ کلثوم نے ایک اسکول میں صفائی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ گھر کے سب کام کر کے کلثوم دن بھر اسکول میں محنت کرتی اور گھر مشکل سے چلتا۔ ارد گرد کے لوگ کلثوم کی مدد کر دیتے۔ ایک دن محسن اپنی دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ بانو اور کلثوم یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ محسن کی دوسری بیوی سارا دن چارپائی پہ بیٹھی رہتی اور کلثوم گھر کے کام بھی کرتی اور اسکول بھی جاتی۔ بانو کو یہ سب برداشت نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کلثوم پاگلوں کی طرح روتی۔ اسے بانو کے بعد جینا بہت مشکل لگتا۔ محسن کی دوسری بیوی نے گھر اپنے نام کروا لیا۔ کلثوم نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر سسرال چلا گیا۔ کلثوم زندگی کی تلخیاں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکی اور اسکول میں کام کرتے ہوئے فوت ہو گئی۔ کلثوم کے بچے لاوارث ہو گئے۔ محسن نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی جس کا رشتہ بانو نے بچپن میں کلثوم کے بھائی کے بیٹے سے کر دیا۔ باقی 2 بیٹوں کو محسن بہت مارتا اور وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتے۔ کچھ عرصہ بعد محسن نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ محسن کی دوسری بیوی نے محسن کو زہر دے دیا اور محسن کے بچوں پر الزام لگایا کہ وہ اس کے قاتل ہیں۔ وہ محسن کے گھر کی اکیلی وارث بن گئی اور بانو کا آنگن ویران ہو گیا۔